الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، نئی ویڈیو کے ساتھ تصور لیے حاضر ہیں جی آپ کے خدمت کے لیے۔ آگے چلیں جی، انشاءاللہ کام کی طرف چلتے ہیں ٹائم بچائے بغیر۔ ہم نے پیچھے کام کر لیا تھا دال رے واو تک، ٹھیک ہے جی۔ اس کے آگے ہم نے کام کرنا ہے آج، یعنی کہ سین، دال رے کے آگے سین۔ سین جو ہے پہلے ہم ایسے بنائیں گے، یہ دیکھیں پہلا دندانہ چھوٹا، یعنی ڈاٹ بنوائیں گے بچوں کو۔ پہلا دندانہ چھوٹا ہوتا ہے، دوسرا دندانہ بڑا ہوتا ہے۔ پہلا ڈاٹ لگائیں گے، پھر اس کے بعد دوسرا ڈاٹ ادھر لگانا ہے، تیسرا اپنے ڈاٹ تھوڑا سا نیچے لگانا ہے، یعنی اس سے اینگل پہ لگانا ہے سیڑھیوں کی طرح۔ پہلا دندانہ اس کے ساتھ بچوں کو ایسے ملوائیں، دوسرا اس کے ساتھ اس طرح ملائیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلا ادھر، دوسرا ادھر مل جائے گا آگے۔ پھر اس کے بعد سیدھا نیچے آنا ہے، الف بنانا ہے، یعنی کہ بچوں کا نا الف بنانا ہے، یہ لائن تے یہاں تک ڈاٹ لگا دینا ہے ایک، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم عربی میں لکھتے ہیں جی تین، گنتی میں لکھتے ہیں نا تین، 1 2 3 عربی میں جو لکھتے ہیں یا اردو میں لکھتے ہیں، وہ والا تین بنا دینا ہے بچوں کو۔ بنوا کر پھر اس کے بعد نیچے یہاں ایک ڈاٹ لگوانا ہے، اس کے بعد ایک ڈاٹ یہاں لائن تک لگوانا ہے، اس کے بعد ایک ڈاٹ تھوڑا سا اوپر لگوا دینا ہے اندر کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے ہم نے اس کو ادھر ملا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں سے ادھر ملا دینا ہے، اس کے بعد یہاں سے ادھر ملا دینا ہے، تو یہ ہمارا بن جائے گا سین، ٹھیک ہے جی۔ یہ باڈی آف اسٹرکچر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہم حرف جو گول ہے یا بیض شکل میں آئیں گے، یہ صرف شیپ سمجھ رہے ہیں بچوں کو، چھوٹے بچوں کے لیے خاص کر، بڑے بھی کر سکتے ہیں اس کو، پر بہتر یہ بچوں کے لیے جو بیس بن جائے۔ اس کے بعد ہے سین، ایک لمبا بھی لکھ سکتے ہیں، سین شین ایک دندانوں والا بنا سکتے ہیں۔ لمبا جو بنانا ہے آپ نے کہ یہاں ڈاٹ لگانا ہے، ایک یہاں ڈاٹ لگانا ہے، یعنی یہ تلوار نما ہوگا، ایک یہاں اس سے ہلکا سا ان کو ڈاٹ لگا دیں ایسے کر کے بچوں کو، تو اس کے اوپر پر آئیں، یہ ایسے ڈاٹ کے اوپر پر ایسے بنا دیں، ٹھیک ہے، تلوار نما۔ اس کے بعد پھر نیچے الف بنوانا ہے آپ نے، یہاں تک الف لگا کے یہاں تک الف بنا دینا۔ اس کے بعد وہی طریقہ کا اس کے ساتھ تھا، یہاں ایک ڈاٹ لگے گا، اس کے بعد ایک یہاں ڈاٹ لگے گا، ایک ادھر ڈاٹ لگ جائے گا، اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے، اس کو پھر اس کے ساتھ، ادھر سے پھر ادھر ملا دیں گے، تو یہ ہمارا سین بھی بن سکتا ہے اور شین بھی بن سکتا ہے۔ اس کے نیچے یہ والی علامت لگاتے ہیں جب لمبا ورڈ کرتے ہیں تو۔ اس کے بعد آگے آئیں صاد، ٹھیک ہے جی، سین شین صاد، یہ تقریباً ملتے جلتے ہیں، تھوڑا سا اوپر والے شیپس میں فرق ہے، جو تاج ہیں یا شیپس ان کی ہیں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں۔ صاد جو ہے یہ اس طرح بیضوی شکل میں بناتے ہیں ایسے، یہ اس کی ویسے جو شیپ ہے وہ تربوز کے بیج نما ہوتی ہے، ایسے تربوز کا جیسے بیج ہوتا ہے یا خربوزے کا بیج، اس طرح کی بناتے ہیں۔ اس کے بعد سیم جو یہاں تک الف بنایا ہم نے، سین کا بھی شین کا بھی، اس کے بھی نیچے یہی الف بنائیں گے ایسے، یہاں سے پھر ہم یہ ڈاٹ لگا ہوگا ادھر، پھر اس کے بعد ایک ڈاٹ یہاں لگائیں گے، پھر ادھر لگائیں گے، پھر ایک اس طرف اندر کی طرف لگا دیں گے۔ اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے، اس کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے، اس کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے، تو یہ صاد بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے ہمارا توئیں، توئیں اور صاد تقریباً ایک ہی خاندان کے ہیں۔ یہ جو صاد کا اوپر والا حصہ ہے نا، اسے تربوز کا بیج ہم کہہ رہے تھے، یہاں سے شروع کرنا ہے آپ نے، ایسے آ کر یہاں سے آ کر اس کے ساتھ ملا دینا ایسے، ٹھیک ہے جی، لائن کے اوپر، یہ جس طرح یہ بنایا تھا ہم نے وہی بنے گا۔ اس کے اوپر یہاں پہ ایک ڈاٹ لگائیں، ایک یہاں ڈاٹ لگائیں، اور بچوں کو کہیں ملا دیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ یہاں پہ نہیں ملانا، اکثر بچے یہ دیکھیں سین لکھتے ہیں تو ایسے کر دیتے ہیں مختلف، کچھ بچے سین اس طرح کی گلائی بناتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کچھ شین بھی، شین تو ویسے بناتے ہی نہیں کوئی اسکولوں میں، نہ کروا رہے ہیں، حالانکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ صاد ہے، صاد بھی ایسے آ کر یہ والا بنا رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔ طریقہ اس کا پہلے الف آئے گا 90 کے اینگل پر، پھر یہاں سے موو ہوگا، ٹھیک، پھر یہ ورڈ بنیں گے۔ اور توئیں بناتے ہیں ایسے کر کے یہ سیدھا کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ توئیں ہوتا ہے ہمیشہ یہاں سے اگر الف بنایا جائے تو اس کے 3 پارٹ کیے جائیں، 1 2 3، یہ 2 3 پارٹ ہو گئے ہیں۔ جو پہلا پارٹ ہے اس کے ساتھ الف ٹچ کیا جائے ایسے، تب بنتا ہے اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، تو آگے انشاءاللہ ہماری ویڈیو پوری دیکھا کریں، تب آپ کو سمجھ آئے گی، پوری ڈیٹیل سے ہمارے لیکچر ہوں گے پورے، یعنی کہ ایک ایکسرسائز کے مطابق۔ تو یہ بچے گھر بیٹھ کے بھی کریں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک ان کو جو ہے نا سمجھ آ جائے گی۔ اس طرح اگر انگلش میں بھی کام کریں گے، پہلے ہم اردو میں کریں گے، پھر انگلش میں نیلسن بھی، کرسیو بھی، جو بھی ہے نا آگے کام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔